میں ابھی ہم موجود کربلا کے آپ کوہی میں آئیے گا تو میری ٹیم وہاں پہ موجود ہے اور یہاں کے جو امام صاحب ہیں ریاض صاحب ان سے ہم جڑ کے بات کریں گے جو رمضان چل رہا ہے، رمضان جو برکت کا مہینہ چل رہا ہے رمضان، اس کے ریلیٹڈ میں ہم سمجھیں گے کہ لوگ جو روزہ رہتے ہیں وہ صرف روزہ رہتے ہیں، وہ مطلب بھوکے رہیں گے پوری دن، اور وہ کچھ نماز بھی نہیں پڑھیں گے یا سارا دن ویڈیوز دیکھیں گے، یوٹیوب ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اور بھی سارے پلیٹ فارم ہیں، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا کیا کس طرح سے ان کا روزہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کو دھنیہ واد بدھائی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے دینی مسئلے کو جاننے کے لیے مسجد کوہی حافظ ریاض احمد سے ملے۔ آپ بہت ہی دھنیہ واد کے پاتر ہیں کہ آپ جو ہے ایسے دور میں بھی، ایسے ماحول میں بھی آپ رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں اور اس کے متعلق جانکاری لینے کے لیے ایسے دور میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ تو رمضان المبارک کی آج 13 تاریخ ہے اور اب ہم سب جو ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رہتے بھی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور روزہ رہ کر کے کچھ لوگ جو ہیں موبائل میں اپنا کئی وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک تو سال میں ایک بار آتا ہے اور اس کے روزہ جو ہے فرض ہے، لیکن ساتھ میں یہ دھیان رکھنا ہوگا ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان کو کہ نماز جو ہے یہ فرض ہے، سالوں بھر فرض ہے، اور کسی بھی نماز کو چھوڑ کر کے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر رمضان المبارک میں بھی لوگ روزہ رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ فرض کو صرف ادا کر رہے ہیں، فرض تو ان کے ذمہ سے ہٹ جائے گا، ساقط ہو جائے گا، لیکن جو مقصد روزہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بھی جو لوگ موبائل پر ٹی وی ویڈیو دیکھتے ہیں یا جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو روزہ رکھ کر کے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ جو ہے ہم کو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے روزہ ہے۔ روزہ سے آدمی روزہ رہ کر کے، عبادات کر کے، تراویح پڑھ کے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے ہم جو ہے تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ روزہ کا مقصد یہی ہے۔ جی، اور ایک بات، یہ ابھی آج 13 رمضان سارے مسلمان جو روزہ رہ رہے ہیں ان کا ہو جائے گا کمپلیٹ، اور رہی بات وہ اعتکاف کی، تو اس کے لیے نیت لوگ کرتے ہیں کب سے، یہ مطلب وہ ہوتا ہے اسٹارٹ، اور یہ کیا ہے اس کا مطلب فضیلت آگے کے لیے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی 10 دن 20 تاریخ سے 20 رمضان المبارک سے لے کر اور چاند کے 29 یا 30 تاریخ تک، یعنی چاند جب نکل جائے، یا 29 کو چاند ہو یا 30 کو، تو مسجد میں اللہ کے لیے اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں اعتکاف اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے رمضان، اب جو ہے پورے رمضان ہی اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن امت کو بتایا کہ بھائی شب قدر، اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، جس کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، پوری سورہ ہے، اور اس کی تعریف میں کہ شب قدر کیا ہے۔ تو شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینے سے، شب قدر میں کی عبادت کرنے والا وہ 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرے گا، تو وہ ایک رات کے ثواب، ایک رات میں اگر وہ عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے اور اس کو بتایا کہ یہ رمضان کے آخری عشروں میں، یعنی 23/5 شب قدر کو 5 راتوں میں بانٹا گیا ہے۔ 5 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شب قدر جو ہے رمضان شریف کے آخری 5 راتوں میں ہے۔
جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25, 26 اور 27, 29 یہ راتیں یہ شب قدر کی راتیں ہیں. اور ہمارے یہاں خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ 27ویں کی رات کو شب قدر ہے. اس میں عبادت ہر مومن کو, ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اور اس لیے اعتکاف اللہ کے نبی نے کیا ہے. کم سے کم جو معتکف رہے گا, جو لوگ اعتکاف میں رہیں گے, وہ 10 راتیں جا کر شب قدر کو حاصل کر لیں گے. اور پورے محلے والوں کے لیے, پورے گاؤں والوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور خاص طور سے اس دیش کے لیے, دیش کی ترقی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دیش کے اندر سے جو بھائی چارگی ختم ہوتے جا رہی ہے, ہندو مسلم ایکتا کے اندر جو کمی آ رہی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے اس دعا میں کریں گے. اور 10 دن جو ہے اللہ کے گھر میں رہ کر پوری انسانیت, پوری امت کے لیے دعا کریں گے. جی. اور اس میں جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, اس میں کیسے, مطلب قرآن کتنا پڑھا جائے اور کیسے اس کو دیکھا؟ لیلۃ القدر کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا جائے, قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے, اور جو ہے تسبیحات پڑھی جائے, اور جو کچھ بھی اپنے اعتبار سے, اس میں مسلمان کو اپنے اعتبار سے, اپنے جانکاری کے اعتبار سے عبادات کرنی چاہیے. اور جو ہے اس کی افضلیت, اس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم شب برات میں راتوں پر جگ لیتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت والی رات یہ شب قدر کی راتیں ہیں. اس سے زیادہ اہمیت والی راتیں یہ 5 راتیں ہیں. ہم شب برات میں جگ لیتے ہیں, لیکن یہ رمضان المبارک میں آدمی نہیں جگ پاتا ہے. ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں جگ کر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے دوست و احباب کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اور خصوصیت کے ساتھ پورے دیش کے لیے ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ اگر شب قدر کی رات میں وہ دعا ہو گئی تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور مقبول ہوگی. بہت بہت شکریہ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں میچ سے بعد. ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں.